آج کل اکثر لوگوں کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ اور سنت طریقہ کیا ہے۔ مسجدوں میں آئیں گے جلدی باز وضو کر کے نماز میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں وضو کا جو صحیح طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اسے جاننا ضروری ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے یا ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا کوئی حصہ باقی رہ جائے تب بھی وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کے اندر یہ کرنا ہے کہ آپ سب سے پہلے وضو کی نیت کریں کہ میں وضو کی نیت کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ وضو کی نیت کر لیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کام یہ کریں کہ بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ وضو کے لیے اونچی جگہ پر بیٹھیں، نیچے جگہ پر نہیں، کسی اونچی جگہ کو تلاش کریں، وہاں بیٹھیں، اور اگر ہو سکے تو قبلہ رخ ہو جائے۔ اگر قبلہ رخ نہ ہو سکے تب بھی چل سکتا ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھوئیں گے۔ لوگوں کو پتہ نہیں گٹا کتنا کہتے ہیں، یہ گٹا ہے، یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد اس کے بعد کلی کریں گے، اور کلی کریں گے 3 مرتبہ نئے پانی لے کر۔ ایسے اگر لوٹے سے کر رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے لوٹے سے پانی ڈالیں گے اور کلی کریں گے 3 مرتبہ الگ الگ پانی سے۔ اور اگر روزہ ہے تو کلی کریں گے، اور اگر رمضان کا مہینہ نہیں ہے یا آپ روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کریں گے، یعنی پانی کو منہ میں لے کر اس طرح کریں گے، تو جس کی وجہ سے آپ کا غرغرہ ہوگا۔ یہ غرغرہ کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد اگر مسواک ہو تو مسواک کر لیں گے، اور اگر مسواک نہیں ہے تو دانت کو انگلی سے صاف کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور تینوں مرتبہ پانی نئے لینا۔ اگر نل ہے تو نل سے وضو کر رہے ہیں تو پانی تینوں مرتبہ نئے لے لیں گے، اگر لوٹے سے کر لیں تو تینوں مرتبہ چلو میں الگ الگ مرتبہ پانی ڈال کر ناک میں ڈالیں گے۔ اور بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی سی انگلی ہے، اس انگلی سے ناک کو صاف کر لیں گے۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو دھوئیں گے۔ چہرے کو دھوئیں گے کہاں سے؟ پیشانی کے بال سے، یہاں سے جو بال اگتا نا، یہ بال، اس بال سے شروع کریں گے، یہ یہاں سے شروع کریں گے تھوڑی کے نیچے تک، یہ جو ہے تھوڑی یہاں تک، اس کو جو یہ، اور چوڑائی میں یہ کان کا لو اس جگہ سے اس جگہ تک، یعنی یہ پورا چہرہ دھوئیں گے۔ اور چہرہ دھوتے سمے اگر نیو داڑھی ہے، داڑھی چہرے پر کم ہے تو ان چہرے کے داڑھی کو بھگانا، یہ تر کرنا، یہ ضروری اور فرض ہے۔ لیکن اگر آپ کے داڑھی گھنا ہے، گھنی ٹائپ کریں تو داڑھی کا خلال کریں گے، ایسے پانی ڈالیں گے اور ایسے ہاتھ سے داڑھیوں کا خلال کریں گے تاکہ داڑھی کے اندر صحیح سے پانی پہنچ جائے۔ یہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ پھر دوسرا نمبر آتا ہے وضو کے فرض میں سے اپنے دونوں ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھونا۔ مطلب دونوں ہاتھ کہنی، یہ کہنی ہے، اس کو بھی بھگائیں گے، یہ بھی داخل ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دیں گے، یہ پورا اس طرح دھوئیں گے، اور 3 مرتبہ ہاتھ کو دھوئیں گے۔ کس طرح؟ انگلی کے سرے سے دھونا شروع کریں گے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نل میں وضو کرتے ہیں یا ٹوٹی وغیرہ لگی رہتی ہے، اس سے وضو کرتے ہیں تو آپ ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں، ایسے دھونا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، پانی یہاں سے لیں گے، اس طرح کریں گے، 3 مرتبہ پانی لے کر اس طرح کریں گے تاکہ یہ 3 مرتبہ دھوئیں گے، دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کریں گے۔ انگلیوں کا خلال کیسے کرنا ہے؟ اس طرح دونوں ہاتھ کو ایک دوسرے میں داخل کریں گے، اس طرح انگلیوں کا خلال کر لیں گے۔ اور اگر ہاتھ وغیرہ میں واچ پہن رکھی، گھڑی وغیرہ ہے، یا انگلی میں انگوٹھی وغیرہ ہے، رنگ وغیرہ ہے، اس کو حرکت دے دیں گے تاکہ پانی اس کے اندر صحیح سے چلا جائے، تاکہ کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ اگر کوئی حصہ باقی رہے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو دوسرا نمبر یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھوئیں گے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہم یہ کریں گے کہ چوتھائی سر کا مسح کریں گے، سر کا 4 حصہ کر کے چوتھائی اگر حصہ آدھا ہو جاتا ہے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن پورے سر کا مسح کریں گے، ایسے پانی لے کے
پورے ہاتھ کو گیلا کر کے یہ پورے سر کا مسح پیچھے تک لے جائیں گے، سر کا مسح کریں گے، اور شہادت کی انگلی سے یہ کان کا مسح کر لیں گے، اور یہ انگوٹھے سے کان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کا مسح کریں گے، اور یہ چھوٹی جو انگلی ہے اس کے کان کے اندرونی حصہ کا مسح کریں گے، اور اگر ہاتھ کا جو یہ حصہ بچ گیا دونوں کا تو یہ دونوں گردن کا مسح، پیچھے سے گردن کا مسح کر لیں گے۔ تو آپ کا یہ وضو ہوگا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اگر عورتیں ہیں، عورتوں کے لیے بھی یہی سنت ہے، یہ نہیں کہ عورتوں کے لیے کوئی الگ سنت ہے، عورتیں بھی چوتھائی سر کا مسح کر لے یا پورے سر کا مسح کر لے۔ ہاں، عورتوں کی بات جو لمبی ہوتی ہے اس کے اندر یہ کریں گے، جیسے ہمارا یہ پگڑی ہے، یہ سمجھے ایک بال ہے ایک قسم کا، تو اس کے اندر ہاتھ داخل کر لیں گے، اس طرح ہاتھ داخل کر کے اس طرح مسح کر لیں گے، گردن کا مسح۔ اور چوتھا شرط یہ ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں گے، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں گے، اور دھونے کے ساتھ ساتھ انگلیوں کا خلال کریں گے، انگلیوں کے بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی والی انگلی سے انگلیوں کا خلال کریں گے، دائیں ہاتھ کی دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، پھر بائیں پاؤں کی انگوٹھے سے شروع کریں گے۔ اس طرح پورے کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد، اس کے بعد اگر لوٹے سے وغیرہ سے کسی برتن سے وضو کر رہے ہیں، اگر اس برتن میں کوئی پانی بچ گیا تو اس پانی کو پی لیں گے، اس پانی کو کھڑے ہو کر پی لیں گے، کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ اور جب پینے کے بعد پھر اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھیں گے، یعنی دوسرا کلمہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد وضو کی آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو پڑھیں گے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد ہو سکے اگر آپ کے پاس ہو ٹائم تو تحیۃ الوضو کے نام سے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کو عبادت کے اندر مزہ آئے گا۔ لیکن آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گھروں میں وضو کرتے ہیں، گھروں کے اندر ہاتھ دھونے کا ڈسٹبن رکھا رہتا ہے اوپر والا، اس کے اندر پاؤں ڈال کے پاؤں کھڑا کر کے وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں، کھڑے کھڑے وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب سنت کے خلاف وضو ہے۔ یہ سنت کے خلاف اگر وضو کریں گے تو ادھورا ثواب ملے گا، پورا ثواب نہیں ملے گا۔ تو آپ کو کوئی کام کرنے میں یا نماز پڑھنے میں یا عبادت کرنے میں وہ مزہ نہیں ملے گا، وہ خشوع خضوع نہیں آئے گا جو آپ سنت طریقے پر اگر آپ وضو کریں گے۔